اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاطر میں مسلمانوں کے 3 گروہ بتائے گئے ہیں۔ ایک مقربون، دوسرے میانہ رو، پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، لیڈ کرنے والے ہیں، مقربین ہیں۔ دوسرے میانہ رو ہے کہ اچھے لوگ، لیکن کبھی کبھی کوئی غلطی سرزد بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ وہ فوری رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دوبارہ اس کو غلطی کو اس کے قریب نہیں جاتے۔ میانہ رو کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا۔ اور تیسرا ہم جیسے گناہ گار بھی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اور قرآن کی روح سے یہ تینوں کے تینوں گروہ قرآن کے وارث ہیں، بھلے کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ وارث ہونے کے ناطے سب مسلمانوں پہ، تمام مسلمانوں کے جو سیگمنٹیشن ہے، ان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کا نہ صرف یہ ہے کہ مطالعہ کریں، تلاوت کریں، بلکہ اس کو سمجھنے کی جتنی ہو سکتی ہے کوشش کریں۔ کم کم اتنی کوشش تو ضرور کریں جتنی کوشش وہ اپنی پرسنل لائف کو، پرسنل بزنس کو، پرسنل بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ یا ان کی دیکھ بھال پہ جتنی توجہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی سمجھنا بھی اس کو آسان ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر چے کہو جو خورد قربان شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ اگر تو گھاس پھوس کھائے گا تو ظاہر ہے کہ دن ذبح ہوگا، اور اگر تو اللہ کا نور کھائے گا تو قرآن بن جائے گا۔ اور قرآن حکیم نے بھی فرمایا ہے کہ روز محشر رسول رحمت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ تھنک اینڈ ڈیپ، کہ مسلمان تو ایک رات میں قرآن پورا پڑھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر چھوڑ رکھا کا آفٹر آل ہمیں جاننا پڑے گا بھی اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آدھا قرآن تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے کہ جو قرآن پاک میں جتنی بھی تخلیق کے کائنات کے بارے میں آیات ہیں، نظام شمسی، گلیکسیز، اور آگے سے آگے جو اس کی اب تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے، بلیک ہولز، وائٹ ہولز اور وارم ہولز، تو یہ قرآن حکیم میں اس کے بڑے اشارے موجود ہیں تخلیق کائنات کے بارے میں، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، آج مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور سائنسی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں 0/0 مسلمان عالم اسلام جو ہے، اور باقی لے دے کے احکامات ہیں۔ تو اب اس کی ایک ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ایک جگہ قرآن پاک نے آج سے 1500 سال پہلے ایک بڑی جو بہت لطیف سی آیات ہیں جن میں یہ اشارہ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے
ایک تو یہ کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور دوسری ساتھ والی آیت یہ کہ زمین گول ہے۔ ہم ان آیت کو پڑھتے ہیں اور اس پہ تھوڑی توجہ غور کرتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 45 اور 46۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اپنے رب کی کس طرح اس نے پھیلایا سائے کو، شیڈو، سایہ کس طرح اس نے پھیلایا؟ تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ یہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ اس کی اس گھٹنے بڑھنے پہ، اس کی اس طریقے زندگی پہ کیوں نہیں سوچا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا، اس کو اسٹیگننٹ، بالکل بے حرکت، وہ اس کو بے حرکت بھی بنا سکتا، لیکن اس کو بے حرکت نہیں بنایا، یہ حرکت کرتا ہے، کبھی لمبا کبھی چھوٹا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر رہنما، دلیل، نشانی۔ یہ قرآن نے یہ بڑے لطیف انداز سے بتا دیا کہ سورج اس کی سائے کے گھٹنے اور بڑھنے کی جو وجہ ہے، یہ حرکت جو کرتا ہے، یہ اس کی رہنمائی سورج کرتا ہے، سورج کی وجہ سے سورج اس کو لیڈ کرتا ہے کہ اگر زمین اس کو اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے اور اس کے زمین سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے، اور وہی موجب ہے اس کے سائے کے گھٹنے اور بڑھنے کا۔ اور اگلی آیت دیکھیں کہ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر سمیٹ لیا ہم نے اس کو، یعنی اس کو قبض کر لیا، جیسے روح قبض کرتے ہیں۔ قبض عربی میں 5 انگلیوں کے ساتھ کسی چیز کو گرفت میں لے آنا، اس کو قبضہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے تو پوری قوت سے قبضہ کرتا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ پوری قوت سے ہوتا ہے۔ روح قبض ہوتی ہے پوری قوت کے ساتھ اور پورے گرفت اور گرپ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہے قبض۔ تو وہ قرآن فرمائے کہ پھر سمیٹ لیا ہم نے اس کو، قبض کر لیا ہم نے اس کو، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا، سمیٹ کر، یسیرا آہستہ آہستہ، سلولی، آسانی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ اگر زمین گول نہ ہو، یہ سورج کا آہستہ آہستہ جو غروب ہے اور سائے کا آہستہ آہستہ سمٹنا جو ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ زمین گول ہے۔ اگر زمین گول نہ ہوتی تو یکدم جو آہستہ آہستہ سایہ بھی قبض میں نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی سورج آہستہ آہستہ غروب ہو سکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس پہ دلیل کرتی ہیں کہ زمین گول بھی ہے، اس طریقے سے جیسے بالکل ایسے گول آہستہ آہستہ اس کو، جیسے کسی چیز کو لپیٹا جائے کسی گول چیز پہ، اور اس طرح اس کی حرکت ہے۔ یہ صرف ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے ہے، اور کاش ہم قرآن کی جو اس کے معارف ہیں، اس کی جو معرفت ہے، اس میں جو گہرائی ہے، اس میں اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔